بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، کچھ خواتین نے سوال بھیجا ہے کہ اگر فجر کی نماز رہ جائے تو اسے قضا کرنے کا کیا طریقہ ہے۔ پیارے ناظرین، کہ مسلمان کے اندر بیداری آ رہی ہے اور اگر وہ یہیں بیداری کے جانب گامزن رہے تو ایک دن وہ پھر سے پوری دنیا پر غالب آ جائیں گے اور ہم حکومت کریں گے۔ یہ بات سن کر اسرائیلی وزیر اعظم نے فقہ لگایا اور بولا کہ مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ مسلمانوں کے اندر بیداری آ رہی ہے، لیکن ہاں جب مسلمان کی مساجد میں صبح فجر کی نماز کے وقت اتنے لوگ اکٹھے ہونے لگیں گے جتنے جمعے کی نماز میں اکٹھے ہوتے ہیں تو پھر یہ خطرے والی بات ہوگی۔ یعنی مسلمانوں کی بیداری سے تب تک کو کوئی خطرہ نہیں، اور جب مسلمان اپنے مسجد میں فجر کی نماز کے وقت اتنی تعداد میں اکٹھے ہونے لگیں گے جتنی تعداد میں جمعے کی نماز میں اکٹھے ہو تب یہ خطرے والی بات ہوگی، اور پھر انہیں دنیا پر حاکم بننے سے کوئی نہیں روک سکے گا۔ ناظرین کرام، یہ ہمارے لیے انتہائی افسوس کا مقام ہے کہ آپ کسی بھی مسجد میں چلے جائیں، چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو، تو آپ دیکھیں کہ فجر کی نماز کے وقت صرف اور صرف ایک ہی صف میں لوگ موجود ہوتے ہیں۔ آدھی صف، پونی صف، ایک صف جب بہت ہی زیادہ نمازی ہو تو 1.5 صف، جبکہ جمعے والے دن اتنے نمازی ہوتے ہیں کہ مساجد میں جگہ نہ ہونے کے باعث مساجد سے باہر بھی صفیں بچھائی جاتی ہیں۔ تو سب سے پہلے بات تو یہی ہے کہ کسی بھی مسلمانوں کی فجر کی نماز رہنی نہیں چاہیے، بلکہ ہر کسی کو وقت پر ادا کرنی چاہیے، کیونکہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی تو اس نے کفر کیا، یعنی اس نے گناہ کیا۔ اور دوسری اہم بات جو ہم سب کو بخوبی معلوم ہونی چاہیے کہ فجر کی نماز کے ساتھ میری اور آپ کی روزی جڑی ہوئی ہے۔ باقی 4 نمازوں کا بھی رزق کے اوپر اثر آتا ہے، لیکن ہماری رزق کی تنگی میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ فجر کی نماز ادا نہ کرنا ہے۔ اور دیکھیں کہ آج کے دور میں ہم سب کا سب سے بڑا مسئلہ بھی رزق ہی ہے، تو اس بات کو یوں سمجھ لیں کہ جس نماز نے ہمارا رزق بڑھانا ہے وہی نماز چھوڑی جا رہی ہے۔ پیارے ناظرین، آج کی سائنسی تحقیق کہ فجر کی نماز چھوڑنے والوں کے لیے اندر ہارٹ اٹیک کی شرح سب سے زیادہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ فالج کی شرح سب سے زیادہ ہے۔ ان لوگوں میں جو صبح کی نماز چھوڑتے ہیں یہی وجہ نہیں بلکہ آگے چلے کہ ڈپریشن اور جتنے بھی دماغی عارضی ہیں یعنی نفسانی مسائل ہیں، ان سب کی شرح سب سے زیادہ فجر کی نماز چھوڑنے والوں سے ہے۔ مزید یہ ہے کہ جس گھر میں فجر کی نماز نہیں پڑھی جائے گی تو اس گھر سے سلامتی، رحمت اور برکت اٹھ جائے گی۔ جس گھر میں فجر کی نماز نہیں پڑھی جائے گی تو اس گھر سے کوئی عامل، کوئی عالم جادو کے اثرات کو ختم نہیں کر سکتا۔ ناظرین کرام، فجر کی نماز چھوڑنے کے اس قدر نقصانات ہیں تو بقیہ نمازوں کے بھی ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ 2 نمازوں کا چھوڑنا سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ ان میں سے ایک فجر اور دوسری عشاء کی نماز ہے، تو جان لیتے ہی جن گھروں میں یہ 2 نمازیں نہیں پڑھی جاتی ان گھروں میں جادو ٹونا اور ان کے اثرات کی چانس بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں، کیونکہ عام طور سے جادو وہاں پر چلتا ہے جہاں اللہ کا ذکر نہیں کیا۔ تو جب انسان صبح سویرے اٹھنے کے بعد نماز کی ادائیگی کرتا ہے اور پھر تھوڑی دیر بعد تلاوت قرآن کرتا ہے، اسی طرح سے پھر وہ ظہر کے وقت نماز کی ادائیگی کرتا ہے، اس کے بعد عصر، پھر مغرب اور عشاء کی نماز پڑھتا ہے، تو ایسے انسان پر، ایسے گھر پر جادو کے اثرات ہونے کی شرح بہت کم رہ جاتی ہے۔ تو جہاں جادو ٹونا وغیرہ نہیں چل سکتے تو وہاں پر دن رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ ایسے گھروں میں رزق کی فرمانی ہوتی ہے، جس میں خصوصی طور سے نماز فجر کا اور عمومی طور پر دوسری تمام نمازوں کا اہتمام کیا جائے، خاص طور پر دوسری تمام نمازوں کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ تو اب چلتے ہیں ویڈیو کے ٹاپک کی جانب۔ اگر کسی کا ارادہ تو پورا تھا کہ وہ فجر کی نماز ضرور ادا کرے گا، الارم لگایا تھا، الارم بجا بھی، لیکن نیند کا غلبہ اس قدر تھا کہ الارم کو یہ سرچ کر بند کر دیا کہ ابھی وقت ہے اور میں اٹھ کر نماز پڑھ لیتا ہوں یا پڑھ لیتی ہوں، لیکن پھر ایسی گہری نیند سویا کہ آنکھ نہ کھلی۔ تو اب یہ سوال ہے کہ آنکھ نہیں کھلی اور نماز قضا ہو گئی تو اب نماز کیسے ادا کریں؟ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ صبح جب بھی آپ اٹھیں تو پہلے فرصت میں نماز ادا کریں، پھر اس کے بعد نہائیں دھوئیں اور دفتر تیاری کریں۔ جو کوئی بھی کام کرنا وہ بعد میں، جبکہ سب سے پہلے اٹھ کر وضو کریں اور نماز ادا کریں۔ پیارے ناظرین، اب یہاں ایک مسئلہ نہایت ہی توجہ طلب ہے اور اس کے خیال رکھنا ضرور رکھیں۔ اگر آپ صبح اٹھے 8 بجے یا 9 بجے یا 10-11 بجے اٹھتی ہیں تو آپ نے سب سے پہلے وضو کر کے فجر کی 2 سنتیں پھر 2 فرض ادا کرنی ہیں، لیکن یاد رکھیں ہمیں فجر کا وقت گزر جانے کے بعد
اب جب بھی ادا کریں گے تو قضا کی نیت کر کے ادا کریں گے، لیکن اگر آپ 11:30 بجے اٹھتی ہیں تو یاد رکھیں کہ اس وقت زوال کا وقت شروع ہو چکا ہے، لہذا 11:30 سے لے کر 12:15 بجے تک زوال کا وقت رہتا ہے، اور اس دوران آپ کوئی نماز ہرگز ادا نہ کریں، لیکن جو ہی زوال کا وقت گزر جائے تو ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اب آپ ظہر کی نماز اس کے وقت پر ادا کر کے بعد میں فجر کے 2 فرض قضا کر کے ادا کر سکتے ہیں، لیکن اب آپ فجر ادا نہیں کر سکتے، اس ثواب سے آپ محروم ہو چکے ہیں۔ یعنی اگر آپ زوال کا وقت شروع ہونے سے پہلے اٹھ جائیں اور نماز ادا کر لیں تو پھر آپ فجر کی پوری نماز یعنی دوسری اور 2 فرض ادا کریں گے، لیکن زوال کے بعد سنت کریں گے بلکہ صرف فرضوں کی قضا کریں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں تمام احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔